بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں امام حسین کا نام جو کہ بہت عزیز ہے، وہ ایک عظیم عالم اور شجاع قائد تھے جنہوں نے اپنے اصولوں اور مسلمانی حقوق کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ورلڈز ہیپننگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین کے ساتھ کربلا میں پیش آئے کچھ واقعات پہ بات کریں گے۔ جب یزید اقتدار میں آیا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے لیے بھیجا، تاہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، پھر اپنے خاندان کے ساتھ مکہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ کی طرف سے بہت سے خطوط موصول ہوئے جن میں آپ کو کوفہ آنے کا کہا گیا۔ کوفہ کے لوگ جو کہ یزید کی قیادت سے مطمئن نہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ آپ کوفہ آئیں اور ان سے بیعت لیں اور ان کا نظام چلائیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بالآخر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو مسلم بن عقیل نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کے حالات سے آگاہ کیا اور ایک خط میں تمام چیزوں کو لکھ دیا اور فرمایا کہ آپ آ جائیں، وہاں کے لوگ آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ یزید نے کوفہ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی سنی تو اس نے کسی کو حکم دیا اور انہیں قتل کروا دیا۔ اس نے کوفہ کے گورنر کو بھی نعمان بن بصیر سے بدل کر عبید اللہ بن زیاد کر دیا۔ کوفہ کے بدلتے ہوئے حالات سے واقف ہوئے بغیر حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب جن میں 128 افراد شامل تھے، 8 ذی الحجہ 60 ہجری 9 ستمبر 680 عیسوی کو مدینہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ہی انہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی، لیکن پھر بھی انہوں نے بہادری سے کوفہ کا سفر جاری رکھا۔ اگلے دن عمر بن سعد کی قیادت میں 4000 کے لشکر نے حسین کے لشکر کا سامنا کیا۔ ابن سعد کی فوج نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات تک جانے سے روک دیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی بغیر پانی کے کیمپ واپس لوٹ گئے۔ تیسرے دن بغیر پانی کے ان کے ستیلے بھائی عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 آدمیوں کا ایک گروپ دریا سے پانی نکالنے میں کامیاب ہوا، حالانکہ وہ صرف 20 پانی کی کھالیں ہی بھر سکے۔ بالآخر عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حسین کے کیمپ میں ان کے بچوں کے لیے پانی بھرنے دریا کے کنارے گئے تو سینکڑوں سپاہیوں نے انہیں راستے میں روک لیا اور ان پر حملہ کر کے انہیں گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور ان پر حملہ کر کے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے اور ان کے دانتوں کو مشکیزیں اٹھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ پانی پہنچانے کے لیے دوڑتے رہے، حالانکہ ہر طرف سے ان پر پتھروں اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ایک تیر ان کے پانی کی مشکیزے پر آ لگا اور وہ بھی ان کے گر گیا۔ اتنی ہی دیر میں ایک شخص نے ان کے سر پر وار کیا اور انہیں زمین پر گرایا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں زمین پر گرا پایا اور ان کے پاس پہنچے تو عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہی وفات پائی۔ 10 محرم کو صبح کی نماز کے بعد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کہ جماعت 72 افراد پر مشتمل تھی، جس میں سے صرف اور صرف 32 گھڑ سوار اور 40 ہی پیادے تھے، انہوں نے 4000 افراد کے لشکر سے بہادری سے مقابلہ کیا۔ جنگ سے پہلے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے اموی سپاہیوں کو اللہ کی راہ میں لوٹنے کی یاد دلائی، جس کے نتیجے میں حرب بن یزید اور کئی دوسرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دفاع میں واپس لوٹ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کربلا کا یہ معرکہ شام تک جاری رہا، اگرچہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج نے ثابت قدمی سے ابن سعد کی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن کم تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے بہادری اور شائستہ دلی سے ان کا مقابلہ کیا۔ 70 کے قریب افراد زمین پر کمزور پڑ کر شہید ہو گئے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ شدید زخمی تھے، ابن سعد کی فوج سے پھر بھی لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ زہر آلود تیر لگنے سے شہید ہوئے۔ کربلا کی یہ جنگ کا خاتمہ ابن سعد کی فوج کی فتح کے ساتھ ہوا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کربلا کے واقعے کے بارے میں مزید کچھ انفارمیشن چاہیے تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور اطلاع کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔